السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت نے جیسا تیسا بجٹ تو پیش کر دیا، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب حکومت کو مروائیں گے۔ محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کرنے کے بعد جو کچھ بیانات دیے ہیں متنازع قسم کے، ایک تو کل پریس کانفرنس تھی، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، اس میں صحافیوں نے سوالات کیے سخت قسم کے، اور ان کے جو الٹے سیدھے جوابات دیے ہیں، عجیب منطق پیش کیا ہے، اور دوسرا صحافیوں نے بائیکاٹ بھی کیا کل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس پہ۔ ہر سال ہوتا یہ ہے کہ بجٹ کے کیونکہ سینکڑوں ہزاروں بکس پیجز ہوتے ہیں، اب وہ ہزاروں پیجز کون پڑھے گا بھائی؟ بجٹ کے اتنے سارے بنڈل ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ چیزیں بنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سیدھا سیدھا کلیئر بھی نہیں لکھا جاتا نا، کہ قوانین FBR کے مختلف پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ مبہم طریقے سے کہ عام آدمی کو سمجھ میں نہ آئے۔ جو صحافی حضرات ہیں ہمارے، جو فنانس کور کرتے ہیں، جو سالوں سے 20-30 سال سے کور کر رہے ہیں فنانس کو، وزراء سے بھی زیادہ، وزیر خزانہ سے بھی زیادہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر FBR اور وزارت خزانہ کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، ہر سال صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ دیتے ہیں، اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں بجٹ کا، لیکن اس سال وہ بھی صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ بھی نہیں دی گئی۔ یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے صحافیوں کے لیے، بہت سارے سوالات ٹیکنیکل ہوتے ہیں، صحافی کر رہے ہوتے ہیں بریفنگ میں، اور صحافیوں کو پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے، تو صحافیوں کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس دفعہ ایک تو حکومت اس سے بھی بھاگ گئی، دوسرا پھر وزیر خزانہ سے کل صحافی نے سوال کیا، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں کے حوالے سے، کیونکہ ملازمین کی، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو آپ نے بڑھا دی ہیں 10%، لیکن چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کی تنخواہیں آپ نے 2-2, 3-3, 400% تک جا کے بڑھائی ہیں۔ 2.5 لاکھ تنخواہ میں سے 21 لاکھ ہو جائے کسی بندے کی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا پاکستان امریکہ بن گیا، ترقی کر گیا؟ بھائی پاکستان ابھی معیشت ابھی ڈوبی ہوئی ہے، ICU سے نکلنے لگی ہے، کوشش کر رہی ہے، آپ نے 400 تنخواہیں بڑھا دیں، اور یہ فیصلہ بھی بڑا زبردست طریقے سے کیا گیا ہے، بڑا عجیب طریقے سے۔ ابھی تو وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، وزیر اعظم کے نوٹس سے کیا فرق پڑے گا وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن یہ تنخواہیں بڑھائی کیسے گئی ہے؟ بڑھائی اس طرح گئی ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ہاؤس کی فینانس کمیٹیاں ہوتی ہیں جو فیصلہ تنخواہوں کے حوالے سے اور یہ اپنے ہاؤس کے حوالے سے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپنی قومی اسمبلی کے ہاؤس فینانس کمیٹی کا اجلاس بلایا اچانک، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی ہاؤس کی فینانس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، اور اس میں انہوں نے خاموشی سے یہ فیصلے کر لیے کہ ہم اپنی تنخواہ بڑھا دیتے، اپنی تنخواہ خود بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں یا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر ہے، ان کی تنخواہیں قومی اسمبلی کی بجٹ سے بڑھتی ہیں۔ قومی اسمبلی کو جو حکومت بجٹ دیتی ہے، وفاقی حکومت کی بجٹ میں قومی اسمبلی کی بجٹ رکھی جاتی ہے، اس قومی اسمبلی کے بجٹ سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، ارکان کو بھی، ملازمین کو بھی، اور سب کو۔ باقی خرچے بھی وہ قومی اسمبلی خود، یعنی قومی اسمبلی اس بجٹ میں خود مختار ہوتی ہے، لیکن قومی اسمبلی خود مختار ہوتی ہے نا، فرد واحد اسپیکر قومی اسمبلی تو خود مختار نہیں ہوتا، وہ ہاؤس کے کسٹوڈین ضرور ہیں، نگہبان ضرور ہیں، لیکن فیصلہ تو بھائی ہاؤس نے کرنا ہے۔ تو ہاؤس سے آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے خاموشی سے فیصلہ کرا دیا کہ میری تنخواہ بڑھے گی، 21 لاکھ ہوگی۔ کل وزیر خزانہ سے جب صحافی نے سوال کیا کہ بھائی 21 لاکھ تک کیسے تنخواہیں کر دی اچانک، تو وزیر خزانہ صاحب نے جواب یہ دیا کہ جی دیکھو،
یعنی دفاع کیا تنخواہیں بڑھنے کا کہ دیکھو جی تنخواہیں ان کی 2016 سے نہیں بڑھی تھی، اس لیے ان کی بڑھانی پڑی ہیں۔ بھائی 2016 سے کیوں نہیں بڑھائی تھی؟ ہر سال ملازمین کی بڑھاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ان کی بھی بڑھاتے جاتے مناسب انداز میں، لیکن انہوں نے نہیں بڑھائی، تو پھر اچانک اتنا بڑا جمپ کیسے؟ 2.5-3 لاکھ سے آپ چلے گئے 21-21.5 لاکھ تک، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی۔ اور پھر جو قومی اسمبلی کے ارکان اور سینیٹرز ہیں، سینٹ کے ارکان، ان کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ بڑھائی گئی ہیں، 100% سے زیادہ ہے، یعنی 4 لاکھ میں سے 8 لاکھ تقریباً کر دی گئی ہیں۔ ویسے تو قومی سینٹ کی جو بجٹ اس دفعہ رکھی گئی ہے، گزشتہ سال تھی 56,56,000 روپے، اس سال رکھی گئی ہے 56 کروڑ، سوری، گزشتہ سال تھی 56 کروڑ 56 لاکھ روپے، اور اس سال رکھی گئی ہے 1 ارب 38 کروڑ روپے۔ تو آپ یہ تنخواہوں کی میں بتا رہا ہوں، صرف تنخواہوں کی، باقی جو بجٹ ہے قومی اسمبلی کی، سینٹ کی، اوورآل مجموعی بجٹ جو ہے وہ تو الگ ہے، وہ زیادہ ہے، یہ تنخواہوں کی ہے ارکان سینٹ کے ارکان کی۔ اب ان میں چیئرمین سینٹ بھی ہیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اگر ان کے فرض کریں برابر تقسیم کریں کہ 21 سے 21 لاکھ جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے ہیں وہ نہ دیں، فرض کریں ان کو بھی ممبران جتنی تنخواہ دیں، تو 1 ارب 38 کروڑ کو 96 ارکان میں تقسیم کریں، 96 ممبران ہیں سینٹ کے، تو یہ منتھلی ان کی تنخواہ بنتی ہے تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 8 لاکھ روپیہ۔ پہلے 4 لاکھ کے قریب تھی، اب 8 لاکھ روپیہ، تو اس کا مطلب ہے 100% سے زیادہ ہو گئی۔ تو لیکن چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین نے 21 لاکھ جو اطلاعات ہیں کہ ان کی تنخواہیں انہوں نے بڑھا دی ہیں، اپنی کر دی ہیں، تو وہ پھر سینیٹرز جو ہیں ان کی پھر تنخواہیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح خاموشی سے، پھر سینٹ کا ہاؤس فنانس کمیٹی کا بھی اجلاس اسی طرح یوسف رضا گیلانی نے بلا لیا اور فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہے۔ تو یہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے، میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس تنقید کے بعد وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے کہ بھئی جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کی تنخواہیں ہیں جو 21 لاکھ کر دی گئی ہیں، یا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں ہیں، ان کا نوٹس لیا ہے، لیکن وزیر اعظم کر کچھ نہیں سکتے۔ وزیر اعظم کے انڈر میں نہیں ہے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ایک ادارے ہیں، پارلیمنٹ ایک بااختیار ادارہ ہوتا ہے، تو دونوں ہاؤس کے جو کسٹوڈین ہیں، سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، یہ دونوں اپنے اپنے ایوانوں کے کسٹوڈین ہیں، تو یہ وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہے، وزیر اعظم کے انڈر میں نہیں ہے، وزیر اعظم ان سے پوچھ گاچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہاؤس پوچھ گاچھ کر سکتا ہے، ہاؤس ان کا جو ہے مواخذہ بھی کر سکتا ہے، ان کے خلاف تحریک بھی پیش کر سکتا ہے عدم اعتماد کی، یہ ہاؤس ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، وزیر اعظم کارروائی نہیں کر سکتا، ایون سپریم کورٹ کارروائی نہیں کر سکتی۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کسی عدالت میں، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتی، تو سپریم کورٹ بھی کارروائی نہیں کر سکتی اسپیکر کے خلاف، تو وزیر اعظم کیسے کریں گے؟ وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم اخلاقی طور پر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شکایات آ رہی ہیں، ان کو دیکھ لو، بس وزیر اعظم اتنا کہہ سکتے ہیں، باقی وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے کیسے مناسب سمجھا کہ بھائی 21 لاکھ روپے تنخواہیں کر دیں ہم اپنی، اور باقی عوام جائے بھاڑ میں۔ تو بجٹ جو ہے کس طرح کی گئی ہے؟ بجٹ میں جو 37,000 تنخواہ ہوتی ہے، بیسک تنخواہ، جو مزدور کی اجرت ہوتی ہے، بیسک اجرت 37,000 ہے نا،
اس 37,000 کو اس سال چھیڑا ہی نہیں گیا. یعنی ملازم جو ہے، عام جو مزدور ہے، اس کی اجرت جو ہے کم از کم 37,000 والی وہ جوں کہ توں رہے گی، اس میں اضافہ نہیں کیا گیا. بھائی آپ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کی، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں اتنی بڑھا رہے ہو، 400% ہے، 300% ہے، تو آپ اس سے بہتر تھا کہ بھائی آپ جو عام اجرت دیہڑی دار مزدور ہے، محنت کش ہے، اس کی تنخواہوں میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتے. ان کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں ہے. وزیر خزانہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیوں اس کو نہیں چھیڑا؟ رضا ربانی نے بھی بڑی تنقید کی ہے اس پہ. تو وزیر خزانہ نے کہا کہ جی انڈسٹریلز جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے انڈسٹریلز کے ماتحت ہے، ان کے کنٹرول میں ہے. صنعت کار جو ہیں، حکومت ان کے کنٹرول میں ہے، حکومت ان کی مرضی سے چل رہی ہے. دوسرا بڑا مزیدار جملہ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، یہ نجم سیٹھی نے کہا ہے جملہ، میں نے نجم سیٹھی کے حوالے سے پڑھا، کہا ہے یا نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ نجم سیٹھی کے حوالے سے کوٹ کر کے چل رہا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کو گلہ کیا کہ آپ نے بجٹ بنانے سے پہلے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی، پوچھا تک نہیں. تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا. اس کا مطلب یہ اشارہ یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف والوں نے بنایا ہے، آئی ایم ایف نے بنا کے ان کو دے دیا ہے. اب وزیر خزانہ صاحب پھر دھمکیاں لگانے لگے ہیں، پارلیمنٹ کو بلیک میل کرنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پاس کراؤ، نہیں تو مزید ٹیکسز کے لیے تیار رہو. بھائی یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، عوام ہے، آئین ہے، جمہوریت ہے، کسی فرد واحد کا تو کوئی یہاں پہ اختیار نہیں چلتا. وزیر خزانہ کیسے دھمکی دے سکتے ہیں؟ آپ کا یہ ذاتی نوکر تو نہیں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں، یا آئی ایم ایف کے ذاتی نوکر ہے؟ بھائی آئی ایم ایف نے قرضہ دیا ہے آپ کو، آئی ایم ایف نے آپ کو بجٹ تیار کر کے دے دیا. فرض کریں یہ بھی سارا کچھ آپ نے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن تڑیاں تو دھمکیاں تو نہ لگائیں پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کو دھمکیاں لگانے کا مطلب ہے کہ پورے 26 کروڑ عوام کو دھمکی لگانا. یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں لوگ، یہ 26 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، تو آپ ان کے نمائندوں کو، منتخب نمائندوں کو تڑی لگا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ عوام کو دھمکی دے رہے ہیں، 26 کروڑ عوام کو. تو اس پر بھی رضا ربانی نے شدید تنقید کی ہے اور مذمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھیں، پارلیمنٹ کو دھمکیاں نہ دیں. تو یہ جو لچھن ہے وزیر خزانہ کے، مجھے اچھے نہیں لگ رہے کہ پارلیمنٹ کو دھمکیاں دینا، پھر یہ بات کرنا کہ انڈسٹریل نہیں چاہتے کہ دیہڑی دار مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے 37,000 سے اوپر جائے، زیادہ کریں، وہ نہیں چاہ رہے تھے. پھر ادھر صحافیوں کو دفاع کر رہے ہیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کی تنخواہیں بڑھنے کا. پھر صحافیوں کو الٹی سیدھے جوابات دے رہی ہیں، پھر وہ ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دے رہے. تو یہ آئی ایم ایف کے زور پر اتنا دماغ ان کا بھوسا بھر گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کا خراب ہو گیا ہے وزیر خزانہ کا، کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ کی شاید یہ آخری بجٹ ہوگی، یا وزیر خزانہ حکومت کو مروائیں گے. جس طرح کے انہوں نے اقدامات اور جس طرح کے بیان بازی دے رہے ہیں، تو ایک تو عوام کو ریلیف نہیں دیا آپ نے، نہ صرف 37,000 کے معاملے کو نہیں چھیڑا، اس کی بڑھائی نہیں ہے اجرت مزدوروں کی، اور آپ نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کریں گے وہ بھی روڈ میپ نہیں دیا، اس کے بھی اقدامات نہیں کیے اس بجٹ میں. تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ نے جھوٹ بولے ہیں. آپ نے کہا کہ جس صحت کے حوالے سے پچھلے سال سے زیادہ رقم رکھی ہے. رضا ربانی نے بیان دیا ہے کہ 16% کم جو ہے انہوں نے بجٹ رکھی ہے صحت کے حوالے سے. تو آج کل ایک لطیفہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلایا ہوا ہے کہ حکومت نے تعلیم کے لیے رب زدنی علما کا وظیفہ مختص کیا ہے اس بجٹ میں، اور صحت کے لیے یا شافی کا وظیفہ مختص کیا ہے اس بجٹ میں، اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے واللہ خیر الرازقین یہ وظیفہ مختص کیا ہے. یہ لوگ حکومت پر اس طرح طنز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے نہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات بتائے ہیں، نہ بجٹ رکھا ہے،
نہ آپ نے مزدور کا کچھ سوچا ہے، نہ صحت کے حوالے سے کچھ بہتری کی ہے، نہ تعلیم کے حوالے سے کچھ بہتری کی ہے۔ جو آئی ایم ایف نے آپ کو ٹیکسز بڑھائے ہیں، جو آئی ایم ایف نے آپ کو بجٹ بنا کے دیا ہے، وہ صرف پڑھا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ بطور ریڈر، بجٹ کے بطور ریڈر تھے، پڑھنے والا تھا وزیر خزانہ صاحب۔ باقی جس طرح وزیر اعظم کے حوالے سے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ انہوں نے صدر مملکت کو کہا کہ میرے سے بھی کسی نے نہیں پوچھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ سے بھی شاید کسی نے نہیں پوچھا ہوگا۔ جس طرح ان کو دیا گیا ہے کتاب جا کے یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ اسی طرح ہی انہوں نے پڑھا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔